بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبی بنا کر بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ جو دین میں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ دنیا کے انسانوں کو پہنچا دیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر بازار میں، ہر بھیڑ کی جگہ میں، ہر میلے میں، جہاں جہاں ممکن تھا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر جاتے اور 13 سال تک مکہ میں رہے. ہر جگہ ہر وقت صرف اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. ربیعہ بن عباد ایلی جیسا کہ ابو یعلا اور بزار نے بسند صحیح روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ذوالمجاز کے بازار میں اپنے باپ کے ساتھ آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان کے پیچھے ایک گورا اور بھیگی آنکھ والا، وہ ترچھی آنکھ سے دیکھنے والا ایک انسان ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں یہ جادوگر ہے، اس کی بات من ماننا. کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں یہ تمہارے دین سے اور تمہارے باپ دادا کے دین سے غافل نہ کر دے، اس لیے اس کے بہکاوے میں مت آنا. ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ جو پیچھے پیچھے چلتا ہے، کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے. اور اس کے بعد شاگرد نے پوچھا ربیعہ سے کہ اس وقت تو آپ بچے رہے ہوں گے. کہا نہیں، اس وقت میں اتنا بڑا تھا کہ چیزوں کو سمجھ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور اسلام لانے کے بعد یہ بات انہوں نے بیان کی. اب آپ دیکھیں اس کرب اور اس درد کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی بات کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، مگر اس کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنی دشمنی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ جادوگر ہیں، انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ کاہن اور نجومی ہیں، انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کذاب جھوٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مجنون دیوانہ اور پاگل ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے. تو آخر یہ چھوٹی سی بات کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے لیے اتنی بڑی دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر وہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے.
ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں مانتے تھے. اللہ کو خالق، اللہ کو مالک، اللہ کو رازی، اللہ کو موت اور زندگی کا مالک، اللہ کو آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، بارش برسانے والا، یہ ساری باتیں مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جب اللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کو وہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور بھی بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، پھر یہ اتنی بڑی دشمنی، یہ اتنی بڑی نزاع اور اتنا بڑا جھگڑا کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ مسند ابو یعلا اور بزار کی ایک روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک دن مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ غشی کھا کر کے زمین پر گر پڑے. کسی نے جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے انسان کو مار ڈالو گے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا بتاؤ کہ تم نے جو دیکھا ہے اس میں سخت اور سب سے زیادہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دی گئی تھی؟ عمرو بن عاص سے پوچھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہوئے دیکھا ہے وہ کب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور چادر کو اس قدر طاقت سے کھینچا کہ لگ رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ دے گا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گلا دبا کر آپ کی جان لے لے گا کہ کسی نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کے بعد عقبہ بن معیط کو دھکا دیا، وہاں سے ہٹایا اور چادر نکالی اور اس کے بعد کہا کیا تم ایک ایسے انسان کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے پاس واضح دلیلیں اور تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر کے آیا ہوا ہے؟ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں جسے ابو یعلا اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اس میں آگے ہے، یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب عقبہ بن ابی معیط کو وہاں سے ہٹایا تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑ گئے اور انہیں اتنا مارا. اسما کہتی ہے کہ ابو بکر کے سر میں 4 چوٹیاں تھیں، جب وہ واپس آئے تو جس چوٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ چوٹی ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی، وہ چوٹی شدت ضرب اور کثرت مار کی وجہ سے ان کا سر چھوڑ گئی تھی، بال ان کے سر سے اکھڑ گئے تھے. اس قدر اذیت دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سب سے سخت جو اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ان میں سے ایک بدبخت انسان نے کہا کہ بنو فلاں کے ہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، تم میں سے کون جائے گا اور اس کی ایٹھڑی لے کر کے آئے گا اور یہ مکار دکھاوا کرنے والا انسان جب سجدے میں زمین پر اپنا سر رکھے تو اس کی پیٹھ پر اسے ڈال دے. گیا عقبہ بن ابی معیط لے کر کے آیا اور انتظار کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچے تو اونٹ کی وہ ایٹھڑی لا کر کے آپ کے سر پہ رکھ دیا.
میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اوجھڑی کے نیچے دب گیا، ہمت اور حرکت کرنے کی قوت باقی نہیں تھی، کافی دیر تک اسی طرح پڑے رہے۔ پھر کسی نے جا کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا، وہ چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور کسی طرح کوشش کر کے وہ اوجھڑی آپ کے سر سے اٹھائی۔ اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان مشرکین کو برا بھلا کہا، اور جو سمجھ میں آیا وہ بچی کیا کر سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا کیا اور کہا اللہم علیک بقریش، اور 7 لوگوں کا نام لے کر کے دعا کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ان 7 کو دیکھا کہ بدر کے دن انہیں قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد قلیب کے کنویں میں ان سب کو ڈال دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد تمہارے درمیان اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر میں نے دیکھ لیا ان کو زمین پر سجدہ کرتے ہوئے تو اپنے پیروں سے ان کی گردن روک دوں گا، اپنے پیروں سے ان کی گردن کو کچل دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ آیا اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے بڑھا، پھر اس کے بعد ہاتھ سے بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا تم کو کیا ہو گیا؟ تم تو بڑا دعویٰ کر رہے تھے، بڑا گھمنڈ دکھا رہے تھے، یہ تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آگے جیسے بڑھا تو دیکھا کہ آگے جہنم دکھائی دے رہی ہے، پر دکھائی دے رہے ہیں، خوفناک منظر دکھائی دے رہا ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو دنا منی لقتطفت الملائکۃ اربا اربا، دوسرا لفظ عضوا عضوا، کہا کہ اگر وہ میرے قریب آیا ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو پکڑ کر کے نوچ لیتے، اس کا ایک ایک عضو اس کے جسم سے الگ کر کے اس کو اکھاڑ دیتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ایک دن نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا میں نے تم کو منع کیا تھا نا کہ تم نماز مت پڑھنا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت سستا ڈانٹ دیا، اسے کہا کہ تم مجھ کو ڈانٹتے ہو، تم جانتے ہو کہ قریش میں مکہ میں سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑا گروہ میرا ہے، تم مجھ سے کیسے ایسی بات کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گروہ کو بلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اس نے اپنے گروہ کے لوگوں کو بلایا ہوتا تو عذاب کے فرشتے ان سب کو کچک لیتے، عذاب کے فرشتے ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ یہ بات پیش آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر آپ ایک بار سوچئے اس بات کو کہ ایک بات، چھوٹی سی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا، اور وہ بھی ایک دو دن نہیں، پورے 13 سال تک دعوت دیا، اور اس قدر شدت، اس قدر ظلم، اس قدر پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ خباب بن عرت کی بات بتاؤں، اگر میں آپ کے ساتھ عمار بن یاسر، سمیہ، بلال اور مقداد بن اسود کی بات بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ کلیجہ منہ کو نہیں آ جائے گا۔ حیرت ناک واقعات پیش آئے، انتہائی ناقابل برداشت تکلیفیں ان لوگوں کو دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ اور احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ عمار بن یاسر، یعنی عمار کو، یاسر ان کے باپ کو، ان کی ماں سمیہ کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے، عذابوں اور تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہا کہ اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ تمہارا وعدہ تم سے جنت کا وعدہ ہے، تمہارا وعدہ جنت کا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بلایا اور کہا کہ خباب ذرا قریب آؤ،
تم سے زیادہ مجھ سے قریب ہونے کا کوئی حقدار نہیں ہے سوائے عمار بن یاسر کے. اور اس کے بعد عمار بن یاسر نے اپنی پیٹھ کھولی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا. دیکھ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہو گئے. مشرکوں نے جو عذاب کیا تھا اس عذاب کے جو نشانات ان کی پیٹھ پر تھے اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سہ نہیں سکے, برداشت نہیں کر سکے. یہی خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ ہم لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا نہیں کریں گے آپ؟ اللہ کے رسول کب اللہ کی مدد آئے گی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, ٹیک چھوڑ دیا, سیدھے بیٹھ گئے. کہا تم سے پہلی امتوں کو ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر اس کے گوشت اور پٹھے کو ہڈی سے الگ کر دیا جاتا تھا. اس کے باوجود یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں روکتی تھی. ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا تھا, گڈھے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور آری سے لے کر اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اس کے باوجود یہ چیز اس کو اس کے دین سے باز نہیں رکھتی تھی. تم لوگ جلدی کر رہے ہو, ضرور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا کرے گا. یہاں تک کہ حضر موت سے صنعا تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں اور غور کریں اور میرے ساتھ تھوڑا سا آگے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه دخل الجنہ. جس نے یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو مرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتا تھا, اس بات پر علم رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ. قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا, سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا. وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا. آپ غور کیجئے کہ ایک کلمہ اتنی ڈھیر ساری فضیلتیں, اتنا ڈھیر سارا اجر, اتنا ڈھیر سارا ثواب اور اسی کے ساتھ کامیابی کی ضمانت, اور مکہ والے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے نہ صرف آپ سے دشمنی کیا, آپ سے لڑائی کیا, کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کا خاتمہ کرنے کی کوشش بھی کیا. ہر طرح کی ترکیبیں آزمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اقدام سے باز رکھا جائے. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ قریش کے سرداران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ابو طالب سے شکایت کیا کہ تمہارے بھتیجے نے بہت حد کر دیا ہے, ہماری مجلسوں میں اور ہماری مسجدوں میں ہم کو اذیت دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتا ہے, حد ہو گئی ہے, ذرا روکو تم اپنے بھتیجے کو. عقیل کہتے ہیں کہ ابو طالب نے مجھ سے کہا, یعنی اپنے لڑکے کو کہا ذرا دیکھو محمد کو بلا کر کے لاؤ. عقیل کہتے ہیں کہ میں گیا, میں ایک چھوٹے سے گھر سے ان کو نکال کر کے لایا اور اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھو یہ تمہاری قوم کے سردار آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں بہت اذیت دیتے ہو, ان کی مجلسوں میں اور ان کی مسجدوں میں انہیں تکلیف پہنچاتے ہو, ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو, تو تم یہ سب چھوڑ دو, ان کو تکلیف مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ کہہ چکے؟ کہا ہاں. کہا چچا یہ بتاؤ یہ سورج دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا جس طرح سے لوگ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ اس سورج سے چراغ جلا لیں, اس سورج سے آگ جلا لیں, اسی طرح میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ میں اپنی اس دعوت کو چھوڑ دوں اور میں اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤں. جس طرح یہ مشرکین سورج سے چراغ جلانے پر قادر نہیں, ایسے ہی میں اپنی دعوت کو ترک کر دینے پر اور اپنی دعوت کو چھوڑ دینے پر قادر نہیں ہوں.
اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تم لوگ واپس جاؤ، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس موقع سے ایک بات کی یاد دہانی کرا دوں میں آپ کو کہ عام طور سے ہمارے ہاں تاریخ میں نقل کیا جاتا ہے کہ اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں لا کر چاند رکھتے ہیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ثابت یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ جیسے یہ سورج سے چراغ نہیں جلا سکتے ایسے ہی میں اپنی دعوت کو ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعوت پر معمور کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنائی اور آپ کو اس دعوت سے روکنے کی کوشش کیا۔ اس قدر مہازارائی، اس قدر ضرب و کرب اور اس قدر حرب اور لڑائی اور دشمنی صرف ایک کلمہ کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کلمہ کون سا ہے اور کیا ہے اور کیوں ایسا ہوا؟ ایک بات تو سوچئے میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان اور قبیلے میں اپنی عمر کے 40 سال انتہائی پاک دامنی سے اور انتہائی صدیقیت اور انتہائی شرافت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جب انہیں ایک بات کی دعوت دیتے ہیں تو سب بکھر جاتے ہیں، سب منتشر ہو جاتے ہیں، سب ناراض ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بہت ڈھیر سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے، کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ تو جب توحید یعنی کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے تو یہ بت بے معنی ہو جاتے، اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے تو ان کے یہ بت پاش پاش ہو جاتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے تو ان کے یہ سارے معبود مٹی، پتھر اور لکڑی کا ڈھیر بن جاتے، اور اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور اگر اس بات کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو دیکھا جائے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ایسے آدمی کو آپ نے دیکھا پیغمبر اے نبی جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس پہ ذرا آپ آئیے میرے ساتھ۔ کلمہ کا اقرار تو ہم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو ہم مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں، اس کی شہادت تو دیتے ہیں اور اس کو ماننے کا دم تو بھرتے ہیں، مگر کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات جب ہماری خواہشات سے ٹکراتی ہے، ہمارے جذبات سے ٹکراتی ہے، ہمارے سماجی رسم و رواج سے ٹکراتی ہے، ہمارے خاندانی وقار سے ٹکراتی ہے، ہمارے تصور کردہ افکار سے ٹکراتی ہے، ہمارے سوچے ہوئے ایمان اور عقیدے سے ٹکراتی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا سوچو ایک بار اپنے ضمیر میں گریبان ڈال کر اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کے دل کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں میرے دوستو، اگر آپ کو بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی فرض کی جگہ پر نفلی نماز ادا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جہاں فرض پڑھی گئی ہے اسی جگہ پر نفلی نماز نہ پڑھی جائے، اس جگہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو آپ کی ناک کٹ جاتی ہے، آپ کے جذبات آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیروں سے روک دینے میں آپ کو کچھ بھی چیز محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں میرے دوستوں؟ کون سا ایمان ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان سے آپ کو بہت زیادہ بڑا بناتا ہے؟ نبی کا فرمان رودا جائے چلے گا، نبی کی سنت پامال کی جائے چلے گا، نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا جائے چلے گا، مگر آپ کی ناک نہیں جھکنی چاہیے، آپ کا ضمیر نہیں جھکنا چاہیے، آپ کے رسم و رواج نہیں مٹنے چاہیے، آپ کے اپنے تصورات نہیں ختم ہونے چاہیے۔ کیا ہے یہ؟ کیا نام دو گے آپ اسے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، اَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَن يَتَحَرَّكَ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا أَوْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ قَلِيلًا،
کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا دائیں ہو جاؤ، تھوڑا بائیں ہو جاؤ، اسے عاجز ہو؟ اور جب حدیث اپنے جذبات سے ٹکراتی ہے تو حدیث جانے دو، حدیث کو روک دو پیروں سے۔ کیا یہی ایمان ہے؟ کیا یہی کلمہ توحید کی شہادت ہے؟ اور کیا یہی اللہ تعالیٰ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تیری عبادت تیرے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے، ہم تیری بندگی تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر کریں گے، ہم تیری پرستش تیرے نبی کی سنت کے مطابق کریں گے؟ کہاں ہے آپ کا دعویٰ؟ کہاں ہے آپ کا ایمان؟ کہاں ہے آپ کی غیرت؟ میرے دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہی ایک کلمہ، اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 سال تک پریشانیاں جھیلتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، مشق ستم بنائے جاتے رہے اور دعوت دیتے رہے، سب کچھ سہتے رہے اور دعوت دیتے رہے اور بشارتیں بھی سناتے رہے۔ مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ایک کلمہ میں کیا معنویت اور کیا مفہوم پایا جاتا ہے، وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، اور اس کلمے کی تہ میں چھپے ہوئے معانی اور وہ مفاہیم کون سے ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، جو ایک انسان کی زندگی کو کایا پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے، اور انشاءاللہ میں بات پھر آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔